پھر تو وہ یعنی یہ مارا ماری کا ماحول بنے گا نا، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ پہلے ہی بدزن ہو کے دوسرے راستوں پر نکل گئے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں آپ الیکشن کتنے ہی لڑ رہے ہیں، فوج کو اگر آپریشن کرنا ہے وہ کرتی رہے گی، جس کو قتل کرنا ہے. بھلے لوگوں کے بارے میں وہ کہے گی دہشت گردوں سے تعلقات ہیں، دہشت گردوں سے خود ان کے تعلقات ہیں فوج کے، جن کو چاہتے ہیں زندہ رکھتے ہیں. وہ کہتے تھے فضل اللہ جو بڑا زخمی ہو گیا، فضل اللہ قتل ہو گیا، اب کہتے ہیں فضل اللہ کابل میں. وہ بغیر ہیلی کاپٹر کے کابل کیسے پہنچ گیا؟ اگر یہ باتیں اطلاعات درست ہیں تو وہ تو زخمی جا ہی نہیں سکتا تھا. تو اگر وہ بائی روڈ نہیں گیا ہے، ہیلی کاپٹر سے گیا ہے، تو ہیلی کاپٹر کہاں سے آ گیا طالبان کے پاس؟ لیکن اس پر تو کوئی میرا خیال ہے آپ کا جو پہلے دن سے موقف رہا ہے کہ ہم تو پاکستان کے اندر تمام آپریشن ان آل اٹس مینیفیسٹیشن، جتنے بھی آپریشن پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، خواہ وہ دیر ہے، سوات ہے، بجوڑ ہے، وزیرستان ہے، فلاں ہے، افغانستان بلوچستان ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ بند ہونے چاہیے معاملہ سیاسی طور پر. اور بات چیت جیسے آپ نے رائٹلی کہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کریں، جس طرح جو بھی فیصلے ہیں ان کے ذریعے کیے جائیں اور ان پر عمل ہو، پارلیمنٹ کی قرارداد پر بھی عمل ہو. وہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس طرح بھاگتے جا رہے ہیں اور ملک میں بھی مارا ماری کا ماحول بنا ہوا ہے. اور آپ نے ایک اقتصادی صورتحال جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ 60 سے ڈالر جو ہے 86 پر نہیں روک رہا. تو اس کا جو مہنگائی کا سیلاب آئے گا اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیے شیعہ سنی فساد کرانے کی کوشش کی گئی، ہو نہیں سکا فساد. اب دیکھو اور کیا، عید میلاد النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر کوئی دو راہ ہو نہیں سکتے، ان کے جلوسوں پر فائرنگ شروع ہوگی. اب دیوبندی بریلوی جھگڑا مچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کون کر رہا ہے یہ؟ تو بڑا جو لوگ ہیلمن افیئرز پر ہیں یہ بول تو ان کے کورٹ پہ ہے، ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہر دفعہ رحمان نبی بیان دے دیتے ہیں ملک میں کسی بلیک واٹر تنظیم کا وجود نہیں ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہیں ہے، اور تمام لوگوں کو سزا دی جائے گی، کلپریٹس کو پکڑا جائے. یہ بیان لکھے لکھائے بنے بنائے ڈھلے ڈھلائے ان کے موجود ہیں جو ان کے بعد جاری ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی جان سے گزر جاتے ہیں. اس سوسائٹی کے اندر جتنا کوہیرنس ہے، جتنی ہوموجینٹی ہے، جتنا کنسنسس ہے ایشوز کے اوپر، اس کے باوجود کہ یہاں فوجی آپریشن ہو رہا ہے، اس کے باوجود کہ یہاں شیعہ سنی لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلکوں کو باہم افتراق پیدا، اس کے باوجود یہ جو کوہیرنس ہے یہ بتاتا ہے کہ سوسائٹی بڑی مضبوط ہے. اور عوام کے حوالے سے ان کے دل و دماغ کی دنیا میں علماء وہ دشمن کے جانسے میں نہیں آ رہے، بالکل نہیں آئے، ٹریپ نہیں ہو سکے اس پورے معاملے میں. تو اس لیے یہ سازشیں امریکہ کر رہا ہے نا، ہم تو کلیئر اس کو جانتے، بھارت کر رہا ہے نا سارا کام، اور افغانستان سے بیٹھ کر بھی کر رہا ہے اور اب ملک کے اندر ہی پہنچا. آپ کے پاس کیا ابھی تک فرنٹیئر یا فاٹا یا بلوچستان کے بارے میں کیا اتھینٹک رپورٹس ہیں؟ کیونکہ آپ کے سارے جگہ لوگ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی اس وقت 5واں آپریشن ہے کہ جو جاری ہے، اور یہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے پہچانا جا رہا ہے، لوگوں کو اسی حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے. بلوچ کہہ کہ تھک چکے ہیں. یہ جو کمیٹی کام کر رہی ہے اپنا، وہ کیمرہ میں ہے لیکن اس کی چیزیں بھی چھن چھن کر باہر آتی ہیں. جتنا بلوچوں اور پشتونوں میں بلوچستان کے اندر اس وقت اتفاق رائے پایا جاتا ہے، جو مطالبات پشتونوں نے بلوچستان کے حوالے سے آئینی کمیٹی کے سامنے پیش کیے، بلوچوں نے اس کی تصدیق کی، وہ کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. نام کے حوالے سے تو اس لیے یہ جو کنسنسس عوام کے اندر ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ملٹری آپریشن 5ویں دفعہ جاری ہے بلوچستان. ادھر بھی لوگوں کو قتل کرو، ادھر بھی قتل کرو. تو یہ بند کروائیں آپ. میرے اور آپ کے اختیار میں اگر ہو تو آپ بھی میرے خیال ہے بند کرا سکتے ہیں اور میں بھی بند کرا سکتا ہوں. تو ہم تو اپنی آواز ہی ہم تو مشترکہ اعلامیہ جاری کر سکتے ہیں. نہیں تو انشاءاللہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. تو اس لیے اس فوجی آپریشن کی جو مدت ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ان کو رپورٹ پیش کرنی چاہیے کہ انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا، اس ملٹری آپریشن کے نتیجے میں کتنا امن و سکون. چلے ان کے تو ہم پوچھتے ہیں محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان سے، تو یہ پوچھیں گے کہ وہ جو ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے یہ کالے کرتوت کیے اور جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ایک ٹیلی فون کے ذریعے ڈیریل کیا، اور اس کے جو لے پالک اور بغل بچے جو تھے
اور جو اس کو 10-10 دفعہ وردی میں وہ الیکٹ کر رہے تھے، کل آپ 1 2 3 جو حلقہ یہاں اس کے لیے ایک سیٹ میں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ساری جماعت اسلامی کو وہاں بھیج دیتے ہیں. آپ بھی اپنا یہ جو مصلحت پر مبنی جو رویہ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. یہ کیا مصلحت پسندی آپ نے شروع کر دیا؟ دیکھیے ایٹ لیسٹ آپ سے لوگوں کو توقع نہیں تھی. مصلحت کی بات میں کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں معاملات پہنچ گئے ہیں، لندن کانفرنس منعقد اس لیے ہوئی کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو فیل ہو چکے ہیں. اگر عسکری طور پر فوجی لحاظ سے ان کو کوئی کامیابی مل جاتی تو لندن کانفرنس کی کیا ضرورت تھی؟ پوری دنیا سے 60 ممالک کو وہاں پر جمع کیا گیا، سیف ایگزٹ کی تلاش میں لندن پہنچے ہوئے، راستہ ادھر چاہیے جہاں جنگ ہو رہی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں پائیوٹل رول ہے، لیکن پائیوٹل رول کے اندر اس بات کی اہمیت ہے کہ افغانستان کے ساتھ پچھلے 8-9 سال میں جو کچھ ہوا ہے، پاکستان بھی افغانستان سے معافی مانگے. جس حکومت کو برطرف کیا انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر، اور ایسی حکومت کو جو ان کی تسلیم شدہ حکومت تھی، پرامن حکومت تھی، پاکستان کے لیے فرینڈلی حکومت تھی، بھارت کے لیے ایک اینیمی حکومت تھی. اس لیے جب تک نقطۂ آغاز یہ نہیں ہوگا کہ ہم افغانستان سے اپنے بھائیوں سے معافی مانگیں کہ ہم نے تمہارے پر چڑھائی کر کے اور امریکہ کی مدد کر کے غلطی کی ہے، اس کے بعد امریکہ کو ایک پورے ٹائم ٹیبل کے ساتھ وہاں سے واپس جانے کا، حالانکہ مجھے لگتا نہیں کہ امریکہ جائے، وہ ایک دلدل میں پھنس گیا ہے. وہ اس شرط یا اس شرط کے ساتھ وہاں پر رہنا چاہتا ہے. 25,000 فوج مزید آنے والی ہے. تو ہلمند میں کیا ہوا؟ ان کا کیا رپورٹ آئی ہے؟ ہلمند میں جو دعوے تھے سارے غلط ثابت ہوئے. دیکھیے ہلمند وہ جگہ ہے جہاں ماضی بعید میں برطانیہ کو بھی ہلمند ہی میں شکست ہوئی تھی، اور ماضی قریب میں ٹھیک ہے قندھار بھی اس میں تھا، دوسرے علاقے بھی تھے، لیکن ہلمند تھا جہاں سوویت یونین کو ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا تھا. تو یہ تاریخ سے سبق نہیں پڑھتے سیکھتے، یہ نوشتہ دیوار نہیں پڑھتے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے آ رہی ہیں. نام اپنا نیٹو اور آپ ان کی باتیں کر میں کہ تو آپ نہیں سیکھتے. آپ میں ان کے عاملیت کے جو یعنی بغل بچے ہیں ان کے ساتھ آپ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. میں یہ آپ کو پوچھ رہا ہوں، آپ اس کی طرف. دیکھیے الیکشن میں حلیف زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، حریف کم سے کم ہونے چاہیے. یہ الیکشن کا بنیادی اصول ہے. آپ کے پرنسپل سٹینڈ تو ختم ہو گیا نا. دیکھیے نا اس کے کرائم پر اور اس کے ووٹر کی بات ہو رہی ہے. ہمارے مقابلے سے جتنے کینڈیڈیٹس وڈرا ہو جائیں، ہمارے سپورٹ کے اندر جتنے لوگ اعلان کر دیں کہ ہم سپورٹ کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے تم کل مشرف کے ساتھ تھے ہم ووٹ تمہارا نہیں لیتے. ووٹ ہم سب کا لیں گے. ووٹ جو بھی اب بھی کسی کوئی تخصیص تو نہیں ہے نا کہ ووٹنگ پیٹرن ایک ہی ہے. بوڑھے کا بھی ووٹ لیں گے، جوان کا بھی لیں گے، عورت کا بھی، مرد کا بھی، سب کے ووٹ ہمیں پڑنے چاہیے. جو بے نمازی ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ بھی اگر ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ نمازی ہو جائیں گے. جو شرابی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم کو ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ تھوڑے دن بعد شراب بھی چھوڑ دیں گے. اس لیے ووٹ تو سب کے لینے چاہیے. جو اس معاملے میں بڑھ کر اعلان کرے کہ ہم تمہارے حق پہ دستبردار ہوتے ہیں، ہم کیا یہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہوتے، ہم ان کے ساتھ نہیں چل رہے. ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ ہے، ہمارا اپنا نشان ہے، اور ان کا ووٹر جو ہے اگر ہماری طرف آتا ہے تو فبہا ہم اس کو ویلکم کریں. پیپلز پارٹی بھی یہ اعلان کر دے، مسلم لیگ نون جو بھی کہے گا ہم اس کو ویلکم کریں، منع نہیں کریں گے کسی کو. تو معاف کرنا، آج اگر آپ نیشنل سین میں دیکھیں، آج آگے عمران خان کی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی، اس کے علاوہ کوئی آپ کے موقف پر ہے؟ موقف تو حق اور سچ پہ ہمیشہ لوگ ٹو بگن وتھ کمی ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں تو پاکستان کے اندر بھی بڑی سپورٹ حاصل ہے، اور پوری دنیا کے اندر تو اس وقت جو بیداری ہے وہ اسلامی تحریکوں کے حوالے سے ہی پہچانی جاتی ہے. یہ تو ایک وقتی عارضی سا فنامنا ہے جس سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا، لیکن بہت زیادہ دن نہیں لگیں گے کہ وہ مستقبل قریب جس کو ہم کہتے ہیں اس میں یہ ساری فورسز شکست کھانے والی ہیں. نظریاتی اعتبار سے فلسفے کے دائرے میں اور تہذیب کے دائرے میں یہ پہلے ہی شکست کھا چکے ہیں. تہذیبوں کا جو ڈاؤن فال ہوتا ہے وہ آنکھوں سے کم نظر آتا ہے، بصیرت کی آنکھوں سے لوگ دیکھتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے. اس لیے یہ جو آج کی مغربی تہذیب ہے فی الحقیقت یہ اپنے انطاعت پذیر ہے اور ڈھلان کے اوپر چل پڑی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے حکمران تو اسی تہذیب کے آگے سجدہ ریز رہیں گے، لیکن مسلمانوں کے عوام کروڑوں کی تعداد میں اسلامی تہذیب کے حوالے سے، اسلامی تمدن اور اسلامی سیاست کے حوالے سے جو پیش رفت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل انہیں کا ہے. آپ کو پورا یقین ہے؟ انشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ. تو یہ